آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ جس طرح باقی قوموں کے ہاں کچھ خوشی کے دن، کچھ تہوار ہوا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بھی 2 تہوار مقرر کیے ہیں۔ باقی تہواروں کی بنیاد ماضی کے کسی واقعے پر گزرا ہوا کوئی واقعہ ہوتا، اسی کو وہ اپنائے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایک نیا واقعہ، ایک نئی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشی کا دن دیا۔ عید الفطر مسلمان ماہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ نے انہیں خوشی کا دن دیا کہ آج تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، تم اس میں میرے مہمان ہو، بطور مہمانی تمہارے اوپر نہ روزہ ہے، آپ نے جو ہے اس دن کے اندر خوب خوشی کرنی ہے شریعت کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کا دن حج کی بنیاد، حج کا فریضہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پھر خوشی کا دن دیا۔ عید الاضحیٰ خوشی کا دن، اس دن مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پسند آئی، اللہ نے اس سنت کو امت مسلمہ کے لیے فرض اور واجب کا درجہ قرار دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں رب کائنات قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی، انہیں آگ میں ڈالا گیا، بستی کو چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے لیے آگ میں جانے کو پسند کر لیا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ مطالبہ تو یہی تھا کہ اللہ کی تبلیغ چھوڑ دو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا ہے ہی ہمارا اور تمہارا اس بات پہ ہے کہ تم ہمیں حکم دیتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنا یہ بات جو ہے اس بات کو چھوڑ دو تو ہمارا تمہارا جھگڑا ختم۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے آگ میں جانا قبول کر لیا اور اپنا وطن چھوڑنے کو قبول کر لیا، لیکن اللہ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وہ بیٹا جب پالا پوسا، جوانی کے قریب فلما بلغ معہ السعی، کہ وہ بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اللہ رب العزت نے ایک اور آزمائش ان سے لی۔ اللہ رب العزت نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دیں۔ خواب کا اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا کہ اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہی ہوا کرتا ہے۔ بیٹا بھی آگے سے کیا کہتا ہے؟ اے ابا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تجھے جو تیرا رب حکم دیتا ہے تو کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تجھے تیرا رب حکم کرے اور میں تیرے حکم کی نافرمانی کر دوں۔ دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے۔ آج اگر چھوٹی سی چھوٹی مال کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے، یا ہماری بدنی عبادت کا مطالبہ کیا جائے، یا ہمیں کچھ ٹائم کا ہم سے مطالبہ کیا جائے، ہمارے پاس وہ ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ میرا اور میرے رب کا مطالبہ ہے، میرا اور میرے رب کی آپس کی بات ہے۔ پہلے قوم قبیلے کنبے کی بات تھی، ان کے ساتھ میرا تنازع ہو رہا تھا، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، یہ بات مانو یا یہ بات چھوڑ دو، لیکن یہاں پہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے آنے والی امت کے لیے اس قربانی کو واجب کا درجہ قرار دے دیا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہر سال زندہ کرنا ہے۔
ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک درس اور ایک سبق دیا جاتا ہے۔ قربانی یہ کس چیز کا ہمیں درس دیتی ہے، کس چیز کا سبق دیتی ہے؟ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا، یہ قربانی ہے۔ آج ہم سال کے بعد جانور تو لے لیتے ہیں، جانور تو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، لیکن باقی پورا سال ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جبکہ وہی رب ہمیں پورا سال بھی حکم دے رہا ہے، پورا سال ہمیں باقی عبادات کے کرنے کا کہہ رہا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسداری کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پورا سال جو ہے ہم اس کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ ذہن بنا رکھا ہے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک بکرا ذبح کر دینا، باقی پورا سال چھٹی، باقی پورا سال ہمارے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہمارا نفس ہم سے مطالبہ کرتا ہے، دوسری ڈیمانڈ ہمارے رب کی ہم سے ہے۔ ایک ہمارا نفس کہہ رہا ہے، دوسرا قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، دوسرا شریعت ہمیں اس چیز کے کرنے کی حکم کر رہی ہے۔ تو ہم نے دونوں چیزوں کا مقابلہ کرنا، کمپیریزن کر کے دیکھنا ہے کہ آیا میرے اس کام کے اندر رب کائنات کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی؟ جو میں کام کر رہا ہوں شریعت کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا؟ جو میں کام کر رہا ہوں یہ قرآن کے کہیں مخالف تو نہیں جا رہا؟ قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا کن کی ذمہ داری ہے؟ امت مسلمہ کی ہماری ذمہ داری ہے یا کسی اور مخلوق نے ہمیں؟ ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کائنات نے 1400 سال پہلے کیا دیا تھا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے زندگی حیات ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک ڈھنگ ہے۔ اگر صرف کتاب دے دی جاتی ہمارا اعتراض باقی رہتا، ہم اس کے مطابق کیسے زندگی گزاریں؟ ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کمانا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، ہم نے شادیاں بھی کرنی ہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھنا ہے، ہم کیسے سارے طریقے سے پورا آ سکتے ہیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے دکھا دی ہے، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ آپ نے شادیاں بھی کی، آپ نے عبادات بھی کی، آپ لوگوں کو ملے بھی ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے ملے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ حیات ہے ہمارے لیے۔ آپ نے انسانوں تو انسان کیا جانوروں کے حقوق میں بتا دیے، ہر ایک کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، بلکہ کر کے بھی دکھا دیا۔ اور آج ہمارے لیے اس کے مطابق زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس انسان کی ایک سستی، ایک کاہلی ہے کہ ہم سے یہ کام ہو نہیں پاتا، یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ شریعت بالکل آسان ہے، بالکل ایزی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قرآن تو بالکل آسان ہے، راہ ہدایت ہے، اس کی طرف آؤ تمہیں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے بنیادی چیزیں ہمیں سمجھا دی ہیں، تو تم نے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے بس۔ باقی خرافات میں ہم خود پڑ چکے ہیں، باقی لوازمات ہم نے اپنے اوپر خود ڈال لیے ہیں، جن کا شریعت ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ چھوٹی سی مثال لے لیں شادی کی۔ آج شادی کرنا کتنی مشکل ہو چکی ہے، بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتی کہ بچی کے لیے اتنا جہیز ہو، اتنا اچھا گھر ہو تو آپ نے پھر بیٹی کو دینا ہے۔ یہ ہم نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا اور آج ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سنت رسول پر زندگی گزارنی ہوگی۔ ہمیں جو ہے اسی طرح قربانی یہ بھی سبق دیتی ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا، اپنا حق استعمال کرنا ہے۔ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر جھگڑا چھوڑ دیا جائے تو جنت کے وسط میں اس کے لیے مقام کا جو ہے فضیلت آئی ہے۔ آپ حق پہ ہیں، پتہ بھی ہے میں حق پہ ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے حق کیوں چھوڑا کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا صلہ دے گی۔ آج ایک گز ایک مرلے پہ جھگڑے،
بھائیوں بہنوں کے تنازع، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری توڑنا پسند نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ مل بیٹھنا، یہ ایک ہمارے لیے درس اور سبق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک اجتماعیت کا ذریعہ بنایا تاکہ لوگ آپس میں ملیں، میل جول، ان کے درمیان ایک رابطہ قائم ہو، یہ ایک دوسرے سے باغی نہ ہو، الگ الگ نہ ہو۔ انفرادی عبادت نہیں دی کہ آپ عید کے دن سارے دو دو نفل پڑھ لینا، نہیں، کہا سب نے ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ تمہاری ایک اجتماعیت ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم سے کوئی ناراض ہے تو ہم صلح کریں، آپس میں مل بیٹھیں، آپس میں رشتہ داری کو مضبوط کریں، رشتہ داری کو نہیں توڑنا۔ اگر کسی کی بہن بھائی کوئی ناراض ہے ان کو منایا جائے، خوشی کا دن ہے۔ کوئی والدین سے ناراض ہے تو صلح کی جائے۔ کوئی اپنے جس بھی رشتہ دار سے ناراض ہے، خدا کے لیے ان کے ساتھ صلح کی جائے۔ صلح کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے درمیان تنازع ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن ان کا ایک حل بھی تو ہے نا۔ آخری یہی ہے کہ آپس میں صلح کر لی جائے تاکہ اللہ رب العزت بھی خوش ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں۔ تو قربانی ہمیں ایک تو یہ سبق دیتی ہے، دوسرا یہ کہ قربانی کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کا استحضار کرنا ہے کہ ہم قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو قربانی میں نیت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی ہونی چاہیے۔ باقی دکھلاوا، ریاکاری، نام و نمود، یہ ساری چیزیں ہماری اس قربانی کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو انما الاعمال بالنیات، نیت کی جائے کہ یہ قربانی خالصتاً اللہ رب العزت کے نام کی ہے۔ باقی اگلا سٹیپ ہے اس کے گوشت کا۔ گوشت اگر تو آپ کے گھر میں سارا پورا ہو رہا ہے تو سارا کھا لیں بے شک، لیکن اگر گھر سے بچ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں، کیونکہ غریب، مسکین، ایسے مستحقین لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے سارا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا۔ اگر ان کے پاس گوشت پہنچ جائے گا تو ان کو بڑی خوشی ہوگی، عید کے دن وہ بھی اس گوشت سے کچھ کھا لیں گے۔ تو گوشت کو تقسیم کیا جائے رشتہ داروں کی طرف، اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسی، سب کے ساتھ اس گوشت کو جو ہے شیئر کیا جائے۔ باقی نماز کا وقت ہوتا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ سماعت فرمائیں کہ 2 رکعت نماز نفل ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ پہلی رکعت کے اندر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، دوسری رکعت کے اندر بھی 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ثنا کے لیے آپ کو ٹائم دیں گے، ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری مرتبہ پہ بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ معمول کے مطابق قرأت ہوگی، آگے رکوع، سجدہ، اسی طرح ایک پوری رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسری رکعت سٹارٹ ہوگی۔ سٹارٹ میں ہی امام قرأت شروع کر دیں گے۔ قرأت پوری کرنے کے بعد جیسے ہی قرأت کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد امام 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ پہلے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، چوتھی مرتبہ امام رکوع کے لیے کہیں گے تو آپ نے رکوع میں امام کے ساتھ چلے جانا ہے۔ باقی معمول کے مطابق نماز کمپلیٹ کرنی ہے۔ آخر میں خطبہ ہوگا، خطبہ سب نے لازمی سن کے جانا ہے، خطبے کے بغیر کوئی نہ جائے، اور لاسٹ میں اجتماعی دعا کے اندر بھی شریک ہوں تاکہ اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔